الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني العربي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل احترام بزرگوں، میرے مسلمان بھائیوں، معزز سامعین، رمضان المبارک 1447 ہجری کا یہ چوتھا جمعۃ المبارک ہے اور 23واں روزہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چاند 30 کا ہوا تو ایک جمعہ کا دن رمضان شریف میں اور نصیب ہوگا انشاءاللہ. اور اگر اللہ کا حکم ہوا چاند 29 کا ہوا تو پھر یہ جس کو ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے جمعۃ الوداع ہے. اور جمعۃ الوداع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب الوداع کا وقت آ گیا ہے، رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے. رمضان شریف جس تیزی سے آیا تھا اس سے کہیں زیادہ تیزی سے گزر گیا. اللہ جل شانہ ہم سب کو رمضان المبارک سے مستفید ہونے والوں میں اور اس ماہ میں اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، اور رمضان شریف کی محرومی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. عام طور پہ جمعے کے دن کوئی موضوع ایسا جو موقع کی مناسبت سے ہو وہ بیان کیا جاتا ہے. رمضان المبارک میں اللہ پاک کی توفیق سے صبح شام درس قرآن مجید، درس حدیث، تراویح، قرآن پاک یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو بیچ میں کوئی بہت اہم بات ہو تو وہ بتا دی جاتی ہے، ورنہ ذہن، دل و دماغ اسی سلسلے سے وابستہ ہوتا ہے جو صبح شام کا مشغلہ ہوتا ہے. اور اللہ جل شانہ یہ مبارک مشغلہ مرتے دم تک نصیب فرمائے. وہ کتنا پیارا اور اچھا دن ہوتا ہے جس کا آغاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہو، اور وہ کتنا مبارک دن ہوتا ہے جس کا انجام قرآن مجید کی تلاوت پڑھنے، سننے، تلاوت کرنے، تراویح اس سے ہو. اور یہ بہاریں چند دن کی ہیں، پھر رخصت ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جس کے مقدر میں ہوا آئندہ رمضان اس کو نصیب ہوگا. رات کو جو تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، پارہ پڑھا جاتا ہے، اس سے پہلے ان آیات کے کچھ مضامین چیدہ چیدہ منتخب وہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں. تو گزشتہ رات سپارہ اور
تلاوت تو ہماری آگے تھی، لیکن مضامین جو بیان کر رہے تھے وہ ہم سورہ محمد تک پہنچے تھے، اور سورہ فتح جو کہ صلح حدیبیہ کے بعد اس موقع پہ نازل ہوئی، اور اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک کھلی ہوئی فتح عطا کی، ایک واضح فتح عطا کی۔ اور اس کا واقعہ اس وقت سنانے میں چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو میں نے یہی ارادہ کیا کہ جمعۃ المبارک میں اس کا تذکرہ کر دوں گا، وہ تسلسل بھی چلتا رہے گا اور جمعہ کا بیان بھی ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، بالخصوص مہاجرین صحابہ کرام، یہ وہ لوگ تھے کہ مکہ مکرمہ جن کا وطن تھا، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد کھیل کر بیت اللہ کے سائے میں یہ لوگ پروان چڑھے تھے۔ رہنے والے جو وہاں کے تھے، مکہ مکرمہ ان کی بستی، ان کا شہر، ان کا محلہ، ان کی آبادی، سب کچھ وہی تھا۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر براہ راست ایمان لانے کی سعادت ان کو عطا فرمائی۔ ان کے ایمان کا جو پیمانہ ہوگا یا ان کے ایمان کا جو مقام ہوگا اس کو کوئی عام انسان اندازہ نہیں کر سکتا، اور خانہ کعبہ شریف سے، بیت اللہ شریف سے ان کی جو وابستگی اور وارفتگی کا تعلق ہوگا وہ بھی کسی عام انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ اللہ جل شانہ کا حکم ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت فرما لی، آپ کے ساتھ حضرات مہاجرین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی ہجرت فرما لی۔ لیکن اگر آج 1500 سال کے بعد گناہگار مسلمان اور کمزور ایمان والا خانہ کعبہ کی دید کے لیے اور وہاں کی حاضری کے لیے اس کا دل مچلتا ہے، تڑپتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں کسی طرح پہنچ جاؤں، تو ان لوگوں کے دل میں اس کے لیے کتنی تڑپ ہوگی اور ان کے دل کتنے مچلتے ہوں گے۔ لیکن مشرکین کا قبضہ تھا، قریش کی حکومت تھی، وہ آنے نہیں دیتے تھے، اور جنگیں ہو رہی تھیں، انہی میں سے ایک غزوہ بدر، انہی میں سے ایک غزوہ احد، اسی میں سے ایک غزوہ خندق، یہ سب کچھ پیش آ چکا تھا۔ اسی اثناء میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور اس خواب میں یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں، امن کی حالت میں تشریف لے گئے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے عمرہ ادا فرمایا ہے، طواف فرمایا ہے، اور بہت سے صحابہ نے حلق کروایا، سر کے بال اس طرح سے منڈوائے، کچھ نے قصر کروایا۔ قرآن مجید نے اس خواب کا تذکرہ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو اللہ جل شانہ کا حکم جان کر، کیونکہ نبی علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا، اعلان فرمایا کہ تیاری کرو، ہم عمرے کے لیے روانہ ہوں گے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان کا شوق، ان کا جوش، ان کا ولولہ وہ بیان سے باہر ہے کہ کس نہج کا ہوگا کہ اللہ پاک کے گھر حاضری ہے، اور وہ گھر جس کو وہ صبح شام دیکھتے تھے، جس کے سائے میں پل کر جوان ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام نے جو پہلے ہی بے تاب تھے، خوب ذوق و شوق اور محبت سے
اس کی تیاری کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے احرام باندھا اور وہاں پر جا کر ذبح کرنے کے لیے ہدی کے جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ لے لیے، جن کو وہاں جا کے قربان کرنا تھا اللہ جل شانہ کے نام پر. اور چونکہ کسی جنگ اور لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بغیر کسی خاص اسلحے یا جنگی ساز و سامان کے اس زمانے کے رواج کے مطابق ہلکا پھلکا جو ایک آدمی عام تجارتی قافلوں میں بھی تلوار نیام میں ساتھ رکھ کے چلا کرتے تھے، بس وہ چیزیں تھیں، اس کے علاوہ کوئی جنگی تیاری نہیں تھی. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس شان سے عمرے کے لیے روانہ ہوئے. جب عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو ادھر مکہ مکرمہ میں کفار کو، مشرکین کو، قریش کو اس کی اطلاع ہو گئی تھی. اور اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ حج کے لیے، عمرے کے لیے، طواف کے لیے دنیا کے کسی کونے سے کوئی بھی آ جائے، خود تو وہ مشرک تھے لیکن کسی مذہب کا پیروکار بھی آ جائے، اس کو روکا نہیں جاتا تھا، اس کو منع نہیں کیا جاتا تھا. خدا کا گھر ہے، خدا کی عبادت کے لیے آیا، خدا کی عبادت کرے، اس کا مذہب جو بھی ہو. لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا اور اللہ جل شانہ کا معاملہ دیکھیں کہ گھر اللہ رب العزت کا اور اللہ جل شانہ کے آخری رسول سچے اور حبیب و محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک مشورہ کیا، مختلف قبیلوں کے نمائندوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم انہیں مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. گویا بغض و عداوت اور ضد اور عناد جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا، وہ چاہتے تھے کہ اس کے اظہار کا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. انہوں نے یہ ترتیب بنائی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ وہ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کر رہے ہیں اور اس معاملے میں اتنی شدت پہ اتر آئے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یعنی صحابہ کرام یہ 1400 کی تعداد میں تھے، 1500 کے لگ بھگ، یہ حضرات اگر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو وہ باقاعدہ جنگ کریں گے، اور جنگ کریں گے تو یہ حالت سفر میں ہیں، بے وسائل ہیں، خالی ہاتھ ہیں. معمولی جو سفر میں ہلکی پھلکی ساتھ چیزیں حفاظت کے لیے لے کے انسان چلتا ہے وہ ان کے پاس ہیں، اور ادھر تو وہ اپنے علاقے میں ہر طرح کی تیاری اور ہر طرح کے وسائل ان کے پاس ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھجوایا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، نہ ہمارا ایسا ارادہ ہے، ہم صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، امن کی حالت میں امن کے ساتھ عمرہ ادا کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا، جس کو آج کل شمیسی کہتے ہیں. وہاں مشہور چیک پوسٹ ہے، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے راستوں کی جو مختلف چیک پوسٹیں ہیں ان میں سے ایک شمیسی کی چیک پوسٹ ہے. وہ وہی مقام ہے جس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے، اس کے قریب ہے حدیبیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام اور سارا لشکر وہاں فروکش ہوا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارتکاری کے لیے، نمائندگی کے لیے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مکہ کے پاس، قریش کے سرداروں کے پاس بھیجا کہ وہ جا کے ان سے بات چیت کریں اور ان کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ یہاں جنگ یا لڑائی یہ مقصد نہیں ہے،
بلکہ صرف پرامن طریقے سے اللہ پاک کی عبادت کرنا، عمرہ اور طواف ادا کرنا ہے، اس کے بعد واپس چلے جانا ہے۔ تو اس کے لیے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو کہ مکہ مکرمہ میں اسلام لانے کے بعد بھی ایک حیثیت رکھتے تھے، ایک شان رکھتے تھے، تو ان کو روانہ کیا گیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے تشریف لے جانے لگے، اور مکہ مکرمہ میں ان کے ایک ساتھی ایبان نام کے تھے، ان کی پناہ میں آئے۔ پناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری ضمانت ہے، یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور باقی سب میں اعلان کر دیا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ میری پناہ میں ہیں، ان کو میں نے امن دیا ہے، جو ان کے ساتھ کچھ کرے گا گویا مجھ سے اعلان جنگ کرے گا۔ تو وہ بھی ذی حیثیت شخص تھے۔ اس حالت میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، اب اتنا اہم موقع تھا، اتنی بڑی جگہ تھی اور اتنا نازک معاملہ تھا، تو روایات میں آتا ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ جانثار اور سچے عاشق تھے کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، اور اس انداز میں جو تہبند مبارک تھا، نیچے پہننے کی چادر، وہ آپ نے ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوئی تھی اور خوب اچھی طرح اوپر رکھی ہوئی تھی۔ تو مکہ مکرمہ میں بڑے لوگوں اور سردار کہلانے والوں کی عادت یہ تھی کہ وہ اس چادر کو ٹخنوں کے اوپر ڈال کے نیچے تک لٹکا کے رکھتے تھے، اور اس کو شان کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اور اوپر رکھنا یہ معاذ اللہ ان کے نزدیک ایسا تھا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس شان سے وہ روانہ ہوئے۔ کسی نے ان کے کان میں کہا آپ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، سفارتکاری کے لیے جا رہے ہیں، تمام مسلمانوں کے نمائندہ بن کے جا رہے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کے جا رہے ہیں، تو یہ ذرا سا نیچے کریں، مکہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو عجیب جواب دیا، لا واللہ ہاکذا عزرت خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں خدا کی قسم نہیں، یہ نیچے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے۔ کسی کو اچھا لگتا ہے لگے، اور نہیں لگتا اپنی آنکھیں پھوڑے، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑوں یہ مجھے گوارا نہیں۔ اس شان سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ اب محبت ایسی چیز ہے، اللہ جل شانہ نے دلوں کی محبت ایسی بنائی ہے کہ وہ فاصلوں کی پابند نہیں ہوتی، ہزاروں میل دور بھی اس کی خوشبو پہنچتی ہے۔ اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہاں سے جب یہ روانہ ہوئے تو وہاں مکہ مکرمہ پہنچے، بات چیت ہوئی، تو مشرکین نے کہا، سرداروں نے اور جو وہاں گفتگو کرنے والے تھے، کہ آپ تشریف لائیں، اچھی بات ہے، اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس مرتبہ ہم کسی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے اور مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لیکن چونکہ آپ آئیں اور آپ معزز ہیں، محترم ہیں ہمارے لیے بھی، اور اپنے قوم جن کی طرف سے آئے ہیں ان کے لیے بھی، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر لیں، آپ آئے ہیں، آپ عمرہ ادا کر لیں۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، ادھر بیت اللہ شریف کی محبت، ادھر طواف کا تقاضا، ادھر خانہ کعبہ کی کشش، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اور محبت، فرمایا میرے سرکار کی آنکھیں خانہ کعبہ کے در و دیوار کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہوں اور عثمان طواف کر رہا ہو، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بچپن میں ہم نے پنجابی کے کچھ اشعار سنے تھے، عرش بریت چرچا عثمان با حیادا، رتبہ خدا ودھایا سنیا دے پیشوادا، سرکار جے نہ ہومن میں نہ طواف کرساں،
سرکار جے نہ ہومن میں نہ طواف کرساں محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں عاشق دے دل دے اندر کتنا عشق مصطفیٰ دا عرشے بریت چرچا عثمان با حیات. تو انہوں نے صاف جواب دے دیا. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ادھر صحابہ کرام بےتاب بیٹھے ہیں, مکہ مکرمہ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں جہاں چیک پوسٹ ہے, میں نے بتایا کہ اب ہم اندر جائیں گے, دل بے قرار ہے. تو آپس میں باتیں شروع ہوئی کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں, چلو وہ چلے گئے ہیں, ہمیں موقع ملے نہ ملے, ان کو تو مل گیا, وہ تو اس وقت طواف کر رہے ہوں گے, مزے لوٹ رہے ہوں گے, بہاریں لوٹ رہے ہوں گے. تو اڑتے اڑتے یہ خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعتماد دیکھیں محبت کا, فرمایا میرا عثمان میرے بغیر ہرگز طواف نہیں کرے گا. اور وہی ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انکار کیا تو وہ جو مذاکرات کرنے والے تھے انہیں غصہ آ گیا کہ ہم آپ کو پیشکش کر رہے ہیں اور ایک آپ کو ہم سہولت فراہم کر رہے ہیں اور آپ انکار کرتے ہیں. اس میں معاملہ تھوڑی سی تلخی تک اور تکرار تک پہنچا. زیادہ خرابی نہیں ہوئی لیکن ایک افواہ اڑ گئی اور اڑتے اڑتے وہ وہاں حدیبیہ تک پہنچی کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ کافروں نے شہید کر دیا. تو یہ خبر بہت غم کی خبر بھی تھی اور غضب کی خبر بھی تھی کہ سفیر اور نمائندے کو, یہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ قانون ہے کہ اس کو غزل نہیں پہنچائی جاتی, اس کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا, اس کو ہر حال میں امن دیا جاتا ہے. تو اس کو شہید کر دیا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک درخت تھا, اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا, لوگوں یہ خبر پہنچی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے, آؤ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرو کہ یا تو ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے یا پھر اس کا مقابلہ کرتے کرتے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں, موت کی بیعت کرو. صحابہ کرام جن کی تعداد 1400 کے قریب تھی, باری آتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ہاتھ رکھتے اور یہ عہد کر دے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں. سب کا ہو گیا معاملہ. بعض صحابہ 2 مرتبہ آئے, بعض نے 3 مرتبہ بیعت کی, باری باری آ کے, شروع میں, درمیان میں, آخر میں. یہ موقع پھر کب آئے گا, جان تو جانے والی چیز ہے. تو جب بیعت کا عمل مکمل ہو گیا, حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا خیال رکھا. آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ مبارک جس پہ سب سے بیعت لے رہے تھے وہ آگے کیا اور فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے, اور بایاں ہاتھ مبارک آگے کیا اور فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت لیتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی بھی محبت تھی. یہ سب کچھ ہو گیا تو ادھر اطلاع ملی کہ یہ خبر جھوٹ ہے, افواہ ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیریت سے ہیں. پھر اس کے بعد بدیل بن ورقا, عربہ بن مسعود ثقفی, یہ بڑے بڑے سردار تھے, یہ بیچ میں پڑے, معاہدہ ہوا, صلح ہوئی اور اس میں یہ طے ہوا کہ ابھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جائیں گے اور پھر دوبارہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور پھر یہ لوگ بھی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا فرمائیں گے. اس واقعے کو واقعہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے اور باقاعدہ وہ کاغذ پہ شرائط لکھی گئی, لیکن وہ ساری شرائط بظاہر ایسی تھی کہ جیسے مسلمان دب رہے ہوں, مسلمان شکست کھا گئے ہوں, مسلمانوں کی جیت کے بجائے ہار ہو گئی ہو. یہ سب معاملہ ہو گیا. وقت مختصر ہے اس لیے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم
جب واپسی کے لیے روانہ ہوئے وہیں آپ نے قربانی کے جانور ذبح کیے، وہیں آپ نے سر مبارک حلق فرمایا، احرام کھولا، احرام سے حلال ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی حلال ہوئے۔ مسئلہ بھی یہی ہے، جب آگے رکاوٹ ہو اور وہاں سے واپسی کا سفر شروع ہو گیا تو اللہ جل شانہ نے بشارت عطا فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک کھلی ہوئی فتح عطا کی۔ دنیا دنگ اور حیران کہ اس میں فتح کی کون سی بات ہے، لیکن خالق کائنات جل شانہ جانتے تھے کہ مکہ کے دروازے تو بظاہر بند کیے ہوئے ہیں، شہر کے دروازے، لیکن اللہ جل شانہ کے وہاں کے رہنے والوں کے دلوں کے دروازے کھول دیے۔ اور پھر وہی ہوا کہ 1 سال یا 2 کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور ایسی فتح ہوئی کہ آج تک دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر۔ تو یہ واقعہ ایک تو ہمارے چونکہ درس کا بیچ میں آ گیا تھا تو میں نے کہا جمعے میں درس والے سارے یہی ہیں، وہ بھی سن لیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ جو حالات ہیں عالم اسلام کے، یہ ایسے نہیں ہیں کہ مسلمان ان میں پست ہمت ہو جائیں، شکستہ دل ہو جائیں، ہمت ہار بیٹھیں، بزدلی کا شکار ہو جائیں۔ نہیں، اپنی تیاری پوری رکھیں، اللہ جل شانہ کی ذات عالی پہ امید رکھیں۔ اللہ جل شانہ نے جیسے پہلے اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کو فتح عطا فرمائی، آئندہ بھی اللہ جل شانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو فتح عطا فرمائے۔ دوسری بات اس سے یہ پتہ چلی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام معمولی لوگ نہیں تھے۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ تراویح میں آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی، جتنے یہاں مسلمان ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں نے پڑھی اور سنی ہوگی۔ اس موقع پہ جب درخت کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے نا، کھڑے ہو کے، اور صحابہ باری باری آ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر رہے تھے، تو اللہ جل شانہ آسمان سے یہ منظر نظارہ فرما رہے تھے، اور اللہ پاک کو یہ اتنا اچھا لگا کہ اس کو ہو بہو قرآن شریف کی آیت مبارکہ بنا دیا۔ اور میں نے وہ آیت شریفہ ابھی خطبے میں تلاوت کی، کیا فرمایا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ وہ وقت یاد کریں جب یہ سب صحابہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، جگہ بھی اللہ بتا رہے ہیں، کہاں؟ تحت الشجرہ، درخت کے نیچے کھڑے ہو کر۔ تو کیا ہوا؟ لقد رضی اللہ، پکی بات ہے اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، کوئی گستاخی یا ادھر ادھر کی بات نہ کرے، ان کے دل میں جو کچھ تھا اللہ جل شانہ اس کو بھی جانتا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہر صحابی یہ قرآن مجید سے سمجھنے والی شخصیات، تاریخ کی کتابوں سے سمجھنے والی شخصیات نہیں ہیں۔ لوگ ادھر ادھر کی کچی پکی جھوٹی سچی تاریخ پڑھ کے معاذ اللہ یہ سمجھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عام انسانوں جیسے تھے۔ ان کو حضور کی سنگت کے لیے اللہ نے چنا تھا، عام انسانوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور کی سنگت کے لیے جنہیں چنا تھا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ عربی زبان کا زور ہے اس میں، لقد ایک قد ہوتا ہے، ایک اس کے اوپر لام آ جائے تو جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں پکی ٹھکی پختہ بات ہے۔ رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب درخت کے نیچے آپ سے وہ بیعت کر رہے تھے۔ تو اب تاریخ کچھ کہے، مورخ کچھ کہے، ساری دنیا کچھ کہے، ہم وہ مانیں گے جو ہمارے رب نے فرمایا۔
اسی لیے کسی نے کیا پیاری بات کہی، یہ جو رضوان کی آیت میں لقد آیا ہے، یہ جو رضوان، اس کو آیت رضوان کہتے ہیں. اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ رضوان کہتے ہیں اللہ پاک کی خوشی کو، خوشنودی کو. تو اس میں اللہ پاک نے اپنی خوشنودی اور خوشی کا اظہار فرمایا صحابہ کے، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. تو فرمایا یہ جو رضوان کی آیت میں لقد آیا ہے، اے مورخ تیری تحقیق کا رد آیا ہے. جو تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لقد سے اس سب کو رد فرما دیا. اور پھر ایک اور جو اس میں بڑی نصیحت کی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فتوحات، کامیابی اور غلبے کا اصل راز کیا تھا؟ وہ سارا جوہر اور خلاصہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور زبانی عاشق نہیں تھے، عملی عشق کی تصویر تھے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کر کے دکھایا. یہ نہیں کہ سفارت خالی کے لیے جا رہے ہیں تو حلیہ ویسا بنا لیں جیسا وہ چاہتے ہیں. نہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہی رہے گا. اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدقہ فطر کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، تو صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے، اور اگر کوئی رمضان میں بھی ادا کرے تو ادا ہو جاتا ہے. اور عید تک ادا نہ کیا تو گناہگار ہوگا، ادا پھر بھی کرنا ہوگا بلا عذر اگر کسی نے نہ کیا تو. اور اس میں ہر دفعہ کی طرح میں یہ بات بتاتا ہوں کہ صدقہ فطر کی ایک کم سے کم مقدار ہے، تو وہ اس کے لیے ابھی 10-12 دن پہلے ایک مزدور، پھٹے پرانے کپڑے اس کے اور خستہ حال بالکل. میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہ جی یہاں ٹھیکیدار کے پاس کام کر رہا ہوں. کسی گاؤں کا بتایا. تو اپنے لہجے میں پوچھتا ہے کہ سرسایہ کتنا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صرف ملا کو دے سکتے ہیں یا کسی کو بھی دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ملا کو ہی دو. تو وہ پشتو بولتا ہوگا شاید. تو اس نے پوچھا سرسایہ کتنا ہے؟ میں نے کہا 300 روپے. تو جتنی اس کی حیثیت تھی وہ 300 والا ہی تھا. یہ سب سے آخری درجہ ہے. اور اس سے اوپر پھر جو کا نصاب ہے وہ تقریباً 1200 روپے کے لگ بھگ ہے فی کس. اس سے اوپر عام کھجور کا نصاب ہے وہ 2000 روپے فی کس کے حساب سے. اور اس سے اوپر اچھی کشمش کا حساب ہے تو وہ 4000 روپے فی کس کے حساب سے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور اس کے کپڑے برانڈڈ ہے اور جوتے برانڈڈ ہے اور گاڑی برانڈڈ ہے، تو وہ پھر صدقہ فطر نکالتے وقت بھی کوشش کرے کہ اللہ جل شانہ نے جو دیا اس کے حساب سے نکالے. لیکن کم سے کم صدقہ فطر کی مقدار وہ احتیاط رکھ کے جو میں بتا رہا ہوں وہ 300 روپے ہے. اور ویسے 1200 کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، 2000 روپے فی کس کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، اور 4000 روپے فی کس کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں. اور جو جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ثواب زیادہ ہوگا اس کے. عید کی نماز کا اعلان، عید کی نماز انشاءاللہ مرکزی عیدگاہ میں 7:30 بجے ہوگی. انشاءاللہ عید کی نماز 7:30 بجے ہوگی، اور چاند کا اعلان جب ہو جائے گا تو صبح عید ہوگی. اور اس کے لیے جلدی عیدگاہ آپ پہنچیں گے تو سہولت ہوگی. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم 6:45 بجے تک عیدگاہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اور قرآن مجید کا ختم ہمارا خیال تھا 27ویں شب کو. کچھ احباب مشورہ دے رہے ہیں کہ 29ویں شب یعنی آنے والے بدھ اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہے اس کو. تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ 29ویں شب ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آخری اعلان جو ہے وہ حج تربیتی کورس کا اعلان ہے جو ہر سال ہوا کرتا ہے 28-29 مارچ. عید کے بعد ہفتہ اتوار ہے 28-29 مارچ، یہی تاریخ ہے. ہاں، ہفتہ اور اتوار 28-29 مارچ.
2026 کو انشاءاللہ صبح 8 بجے سے 12 بجے تک حج تربیتی کورس 2 دن ہوگا. مرد حضرات کے لیے یہاں مسجد میں، مستورات کے لیے پیچھے پردے میں الگ سے انتظام ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.